بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ دنیا کا یہ تکوینی نظام ہے کہ جہاں طاقت ہوتی ہے اس سے ٹکرانے کی غلطی کوئی بھی نہیں کرتا۔ طاقت ہر مسئلے کا حل ہے اور طاقت ہی کے ذریعے سے لوگ اپنا دفاع کرتے ہیں۔ اگر لوگ کمزور ہیں، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ جانور ہوں، چاہے حتیٰ کہ وہ کیڑے مکوڑے اور حشرات بھی ہوں، تو جو کمزور ہے اس کو دوسرے نگل جاتے ہیں، اس کو لقمہ بنا لیتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر تو انسان کی فطرت ہے کہ جب انسان نے اپنے اندر قوت جمع کی، طاقت جمع کی، تو اس کے بعد وہ محفوظ ہو گیا، دوسروں پر اس کا رعب بیٹھ گیا۔ لیکن بطور مسلمان جب ہم اس چیز کو مطالعہ کرتے ہیں، اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، تو یہ خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات بھی یہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو جدید سے جدید ٹیکنالوجی استعمال کرنے کا حکم فرمایا، اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ، کہ جس قدر ہو سکتا ہے تمہارے اندر جتنی تعلیم ہے، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، اس طاقت کو بروئے کار لا کر اپنی عسکری قوت جمع کرو، اپنی عسکری طاقت میں اضافہ کرو۔ تو دنیا میں یہی کچھ ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ جو طاقتور ممالک ہیں وہ دوسروں پر اپنی دھونس دھاندلی جماتے ہیں، جو کمزور ہیں وہ دوسروں کے لیے بڑا آسان سا لقمہ اور نوالہ بن جاتے ہیں۔ تو اسلام کی تعلیمات یہی ہیں کہ انسان اگر جارحیت نہ کرے، کوئی ملک کسی دوسرے پر جارحیت نہ کرے، غاصبانہ قبضہ نہ کرے، تو کم سے کم اتنا تو ضرور ہونا چاہیے کہ ہر ایک اپنا دفاع ضرور کر سکتا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عسکری میدانوں میں کام کرنے والوں کی بطور خاص مدح سرائی کی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وہ بڑا مشہور ہے کہ جس نے نیزہ پکڑایا، جس نے نیزہ بنایا وہ بھی جنتی ہے، جس نے نیزہ پکڑایا وہ بھی جنتی ہے، جس نے نیزہ استعمال کیا وہ بھی جنتی ہے۔ تو مسلمان جب تک اپنے اس فریضے سے غافل نہیں تھے تب تک تو وہ دنیا میں حکومت کرتے تھے، دنیا کی قیادت کرتے تھے۔ جب سے مسلمان اپنے اس فریضے سے سبکدوش ہو گئے ہیں اور بالخصوص اپنے عیش و عشرت میں پڑے ہیں، مسلم قیادت جو عسکری لحاظ سے طاقتور تھی، دنیا میں ان کے نام کے ڈنکے بجتے تھے، ان کی عزت و احترام تھی، اور جب وہ اپنے عیش و شباب میں پڑے ہیں، دنیا کی لذتوں میں پڑے ہیں، جہاد سے یا آلات جہاد سے یا جہاد کی تیاری سے منہ موڑ لیا، تب سے ان پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے۔ یہ مسلمانوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے لیے کائنات کا یہ تکوینی نظام ہے۔ جو لوگ طاقتور ہیں وہ محفوظ ہیں، جو طاقتور نہیں ہیں وہ کسی بھی لمحے دوسروں کے منہ میں جا سکتے ہیں۔ اس کی بالکل تازہ مثال یوکرائن پر حملہ کیا ہے رشیا نے، اور جیسا کہ وہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایک ہی دن میں انہوں نے اپنے سارے مقبوضہ علاقوں پہ، یعنی ان کے بقول جو پہلے مقبوضہ تھے اب انہوں نے واگزار کرا لیے ہیں۔ اب اس کا ہم تھوڑا سا پس منظر جب دیکھتے ہیں، یہی یوکرائن کا ملک تھا جب یہ الگ ہوئے تھے رشیا سے، ان کے پاس ایٹم بم، ان کے پاس کروز میزائل، ڈیزی کٹر، یہ ساری ٹیکنالوجی سے لیس اسلحہ ان کے پاس موجود تھا۔ پھر وہی ہوا جو علاقے کا چودھری، علاقے کا تھانے دار کرتا ہے، ان سے معاہدے کیے گئے، ان سے دستخط کرا لیے گئے، اور یہ جو کمپریہنسو پالیسی بناتے ہیں ٹیسٹ بین پر کہ جناب کوئی اس طرح سے آزمائشی تجربات نہیں کرے گا، کوئی اپنے اس طرح کے ہتھیار استعمال نہیں کرے گا۔ اس وقت یہ لوگ بڑے خوش تھے کہ ہمیں اربوں روپے کا، اربوں ڈالر کا بجٹ دے دیا گیا، لیکن بدقسمتی کہ وہ ڈالر تو انہیں مل گئے، مگر عسکری لحاظ سے جو کچھ ان کی طاقت تھی، جمع پونجی تھی، اس پر وہ لوگ قابض ہو گئے۔ اب حالت یہ ہوئی کہ جب روس نے چاہا ایک ہی دن میں اس ملک کا صفایا کر دیا۔ تو اس کے اندر ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ بے شک آپ روکھی سوکھی کھا لیں، یہ جیسے بھٹو مروم نے کہا تھا کہ ہم روکھی سوکھی کھا لیں گے، پتوں پہ گزارا کر لیں گے، مگر اپنے اسلحے پر، اپنے ایٹم بم پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اور یہی طاقت ہے، اور یہی طاقت کا فلسفہ ہے کہ جب تک آپ طاقتور ہیں آپ کو کوئی بھی نہیں دبا سکتا، اور جب آپ نے اپنی طاقت اپنے ہاتھوں سے ختم کر دی تو آپ دوسرے کا بڑا آسان ہدف ہیں، وہ جب چاہے، جہاں چاہے، جیسے بھی چاہے آپ کو نشانہ بنا سکتا ہے۔
تو ہمارا یہ پیغام ہے اپنے بالخصوص مسلمانان پاکستان کی قیادت کے لیے یا بالعموم پوری امت مسلمہ کی جو قیادت ہے کہ مغرب پر ہرگز بھروسہ نہ کریں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا الکفر ملت واحدہ، کافر ایک دوسرے کا دشمن ہو سکتا ہے لیکن جب تمہارے مقابلے میں آئیں گے کافر سارے کے سارے اکٹھے ہو کے آئیں گے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان کو ذہنی آوارگی دے دیں، مسلمان کو مالی طور پر مستحکم کر دیں، مگر اس کے بدلے میں ان سے ایٹم لے لیں، ایٹم بم سے ان کو دستبردار کرا دیں اور اس طرح کی ٹیکنالوجی سے انہیں دور کر دیں۔ آج الحمدللہ اگر پوری دنیا میں پاکستان کی عزت ہے تو وہ اسی ایٹم بم کی وجہ سے ہے، اور یہی چیز ہے جس نے پاکستان کو مسلم امہ کا لیڈر ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ اللہ کرے ہماری یہ طاقت صحیح سالم رہے اور ہمارے دشمنوں پر بھی یہ رعب پڑتا رہے، خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اگر اس طرح کی چیزوں سے دستبردار ہونے کا سوچیں تو ہم دشمن کے لیے ہدف بن جائیں۔ تو یوکرائن کی مثال میں پورے مسلمانوں کے لیے گویا کہ ایک پیغام پوشیدہ ہے، وہ یہ کہ جب تک طاقت میں رہو گے، ٹیکنالوجی استعمال کرتے رہو گے، اپنے دفاع کی پوزیشن میں رہو گے، دشمن آپ پر حملہ کرنے کی سوچ سے پہلے بھی 1000 بار سوچے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ آپ نے سعودی شہزادوں کی طرح آپ مغرب کی آنکھوں کا تارہ بننے لگ گئے تو بس پھر وہی ہوگا جو ہم ذہنی طور پر غلامی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔